پھر بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایک اخلاقی گراوٹ کا معاملہ ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے. اس کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا صرف اس لیے کہ یہ باتیں اس کا جواب دیتے بھی اچھے نہیں لگے. اتنی گری ہوئی بات ہے کہ اس کا جواب دینے کو بھی دل نہیں کرتا. خاتون اول کے اوپر بار بار حملہ کیا جاتا ہے. یہ سوچے بغیر آپ کو عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں آپ ان سے سیاست کیجئے. آپ کو عمران خان صاحب کی فیملی اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے آپ دل میں بغض رکھیے. بٹ اس معاشرے کی کچھ اخلاقیات ہیں. مثلا شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں ہیں میری بہنیں ہیں مجھے ان کے نام تک نہیں یاد. مجھے نہیں پتا ان میں سے کوئی ملاز شریف میں جاتی ہیں مجھے نہیں پتا کسی دربار پہ جاتی ہیں مسجد پہ جاتی ہیں. میری بہنیں ہیں جو بھی کرتی ہوں گی ٹھیک کرتی ہوں گی. نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کے علاوہ بھی ایک بیٹی ہیں مجھے ان کے نام کا بھی پورا نہیں پتا. وہ ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہیں ہم کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے ایون انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا اس کے باوجود کوئی ایک سٹیٹمنٹ ان کی ذات کے اوپر ان کے کنڈکٹ کے اوپر ان کے کریکٹر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دکھا دی جائے. جب فرسٹ لیڈی کے اوپر بات کی جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کی بیوی ہونے سے پہلے وہ اس قوم کی بیٹی ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ ایک ماں ہیں ان کے بچے ہیں ان کے آگے بچوں کے بھی بچے ہیں. جب آپ ان کی تحقیر کرتے ہیں تو ان بچوں پہ ان کے نواسے نواسیوں پہ کیا گزرتی ہوگی. کوئی آپ کی نانی آپ کی دادی آپ کی والدہ کی تحقیر کرے میں تمام آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں کوئی آپ کی والدہ کی تحقیر کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. چھوڑ دیجئے ایک منٹ کے لیے عمران خان صاحب کو فرسٹ لیڈی کو سائڈ پہ رکھیے ان کے عہدے کو سائڈ پہ رکھیے. میرا صرف آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ سب کی ابھی میلاد شریف میں ہم نے ایک قوالی کا اہتمام کیا تھا کچھ دوست آئے تھے کہ آپ رپورٹر سب کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ اکیلے آؤ تو جتنوں دی مرضی آؤ مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے پر اگر آپ کی فیملی ساتھ آئے تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو خود آ کے لے کے جاؤں گا. کہا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کی ماں میری ماں ہے آپ کی بہن میری بہن ہے آپ کی بیوی میری بہن ہے. تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو یہ بھول جایا جاتا ہے کہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی سب سے پہلے پاکستان کی بیٹی ہیں اس کے بعد وہ ایک ماں ہیں اس کے بعد وہ ایک بیوی ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آسمہ شرازی صاحبہ اگر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا ثبوت ہے جو آپ الزامات لگاتی ہیں ان کے بارے میں کسی کی انوالومنٹ کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو پورا حق ہے خبر کرنے کا. میں اس پناہ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ہاؤس لیڈی ہیں آپ ان پہ خبر نہیں کریں بالکل کریں. آپ اس مدے پہ کرنا چاہتی اس پہ بھی کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو. لیکن خدارا آپ اپنی خواہشات کے گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے چیزیں آپ خبریں کر دیتے ہیں اور بی بی سی جیسا اعلی ادارہ آپ کو وہ خبر کرنے دیتا ہے. ان کا ایڈیٹوریل بورڈ سویا ہوا تھا جب وہ ایک خاتون کی تحقیر کر رہی ہیں. میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا آپ گوگل کر لیجئے کہ جب آپ ایک خاتون کو ایسے کہتے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں. آپ گالی دے رہے ہیں اسے. تو کیا ہمارے ہاں خواتین کو گالی دینے کا رواج آ چکا ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں کہ بی بی سی نے وہ آرٹیکل کیسے چھاپا لیکن ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے. یہ سب کچھ اس دن ہوتا ہے اس دن کے آگے پیچھے ہوتا ہے جس دن پورے ملک میں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب جھوم رہے ہوتے ہیں. جس دن وزیر اعظم ان کا اہل خانہ تمام پورے خوش و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں جن دنوں میں ان دنوں میں ایک فورن میڈیا کے چینل کے اوپر یہ مغلظات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آسمہ شرازی کو
اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ شو کریں, آپ سٹوری بھی لکھیں, آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا. بکرے کٹنے کے, جادو ٹونا, پتہ نہیں آپ کیا کچھ لکھتے ہیں. آپ کے پاس کسی کے بارے میں بھی ثبوت ہے, آپ کا پورا حق ہے سٹوری کرنے کا. آپ تو کل کو کچھ اور کہہ دیں گے. آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں بندہ گھر میں بیٹھا یورینیم انریچ کر رہا ہے, فلاں ایٹم بم بنا رہا ہے, فلاں نے جن رکھے ہوئے ہیں, فلاں نے چڑیلیں رکھی ہوئی ہیں. آپ تو کچھ بھی کہہ دیں گے. آپ کسی کو کہیں گے کسی کا کاروبار یہ کہ وہ چرس کے سگریٹ بھر کے گھر سے باہر بیچتا ہے. آپ تو اس کا مطلب کسی پہ جو آپ کو ہوائی آئے بات آپ کہہ دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا. 12 ربیع الاول میلاد شریف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے دن, جشن کا دن, پوری کی پوری کمٹمنٹ اور کنٹینٹمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا اس دن کو منانا, اور این اسی ٹائم کے اوپر یہ آرٹیکل لکھے جانے. پہلی بات یہ. دوسری میں نے کہہ دیا اگر کوئی پروف ہے تو بتائیے. تیسری بات, پرائم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے کے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنے. پرائم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائم منسٹر نہیں بنے. آپ سب نے کور کیا ہوا ہے اس پرائم منسٹر کو, جب وہ بارشوں میں آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا. آپ نے اسے کنٹینر پہ سوتے ہوئے کور کیا ہوا ہے. آپ نے اس کے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان کے مارچ کور کیے ہوئے ہیں. گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائم منسٹر بنا, عوام کے ووٹ سے بنا. اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر کرتے ہیں, اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے, کبھی فے کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے. ایک شخص جو ایک سکہ بند پولیٹیشین ہے آزاد کشمیر کے اندر, پہلی دفعہ پولیٹکس نہیں کر رہا, پہلے بھی پولیٹکس کرتا رہا ہے, شریف آدمی ہے, وہ وزیر اعظم بنا. ملک کے 3 بڑے اخباروں نے لکھا. میں حیران ہوں ان کے ایڈیٹرز کے اوپر, کہاں سو جاتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے. صحافت اس ٹائم کہاں چھٹی پہ ہوتی ہے, صحافت اس ٹائم کیوں سوئی ہوتی ہے جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. اس کے بعد تو مظہر عباس صاحب اور فہد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحب آئی سٹینڈ ود آسما شرازی. اور بھائی پہلے پتا کر لو وہ کدھر کھڑی ہے. کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے مل کے کام کرنا ہے, لیکن کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ اور جی واپس گالی دی جاتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ یہاں صحافت کرتے, میں آپ کو گالی دوں گا, گاؤں میں بیٹھا آپ کا تائے کا بیٹا, اس کو نہیں پتا کہ واپس جواب کیسے دینا ہے. میں آپ کو گالی دوں گا, وہ واپس آپ کو مجھے گالی دے گا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. جب پرائم منسٹر اس کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ریئیکٹ کریں گے, اور آپ پھر اس کا لبادہ لے کے یہ کہیں گے آئی سٹینڈ ود دیٹ پرسن. بھائی کیوں آپ گالی لکھتے ہیں؟ کیا ختم ہو گیا سب کچھ آپ کے پاس؟ بس اتنی صحافت تھی آپ کی, یہی اوقات تھی آپ کی ساری کی ساری. کوئی سکینڈل نہیں ملا آپ کو پرائم منسٹر پہ 3 سال میں, تو آپ کو جن, چڑیلیں, ٹونے, سوئیاں. وہ ایک ہمارا بھائی تو پہنچ گیا پرائم منسٹر کے گھر سے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور, اسے درختوں کے اوپر لال جو ہے نا وہ کپڑے بندے نظر آ گئے. اب میں کیا کہوں اسے, اس بات کا میں کیا جواب دوں اس بندے کو؟ یہ مزقہ خیز باتیں ہیں, یہ گالیاں دینے کے مترادف ہے. اپنے اوپر رحم کریں, اپنی پرورش پہ رحم کریں. آپ کی والدہ کو آپ کے اوپر, آپ لوگ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں, آپ کے والدین کو آپ کے اوپر شرم آتی ہوگی, کیونکہ یقیناً انہوں نے آپ کو یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ گھر بیٹھی عورتوں کے بارے میں گالی گلوچ کریں. آپ جو ڈیسیجن کیا جاتا ہے, جو ڈیسیجن پرائم منسٹر کرتے ہیں, وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا ڈیسیجن ہے, وہ چیف منسٹر پنجاب کا ڈیسیجن ہے, وہ اون عباس بپی کا ڈیسیجن ہے بیت المال میں جانے کا, وہ عثمان ڈار کو لگانے کا ہے. اور بھائی این کہاں سے نکالو گے اسلام سے؟ این سے عمر ہے, این سے عثمان ہے, این سے علی ہے. آپ ایک مسلم کلچر سے این کہاں سے باہر نکال دو گے؟ کوئی تو این والا ہوگا. جو لگتا ہے وہ این سے آیا ہے, اور اگر این کہیں مس ہو جائے تو پھر ان کے گلے میں فے پھنس جاتا ہے. اصل بات یہ کہ آپ کے گلے میں عمران خان پھنسا ہوا ہے, اور آپ کو اردو کے سارے ہجے پھنسنے ہیں آپ کے گلے میں انشاءاللہ. یہ شین سے شہباز بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہے. تو آپ کو تمام ہجے آپ کے پھنسیں گے گلے میں. آپ
نہ صرف این پھنسے گا، فے پھنسے گا، شین پھنسے گا، باقی اور بہت کچھ پھنسے گا آپ کے، کیونکہ آپ کو اب وہ مال نہیں بنتا. آپ کو ایک نوٹس آیا تھا ایک محترمہ سے، میں پوچھتا ہوں ایف بی آر کا، تو آپ کسی اور گھر جا کے وہاں سے آپ نے نوٹس واپس کروایا تھا، جو کہ میں ایف بی آر سے کہتا ہوں دوبارہ دیں. محترمہ سے پوچھیں یہ ایف 8 کے اندر اتنا بڑا گھر کہاں سے آیا تھا، جواب دیں اس کا. سی ڈی اے میں اپنے بھائی صاحب کی نوکری کا جواب بھی دیں، جواب ان چیزوں کے دیں. سیاست ادھر کریں، عمرے اور حجوں کے جواب دیں. کل پرسوں آپ مجھے تانا دے رہی تھیں کہ آپ سیاسی مال پہ پلتے، اللہ کا شکر ہے نہیں پلتا، لیکن میں تو چلے اگر پلوں بھی تو سیاسی پوزیشن کے اوپر ہوں، ایک حکومتی پوزیشن کے اوپر ہوں، میرا تو پریروگیٹو ہوگا ریاست سے کچھ لینا، پہلی بات میں نہیں لیتا، لیکن لوں بھی تو. آپ کس چکر میں لیتے تھے؟ ریاست دادی ہے آپ کی اس حساب سے. آپ کس چکر میں حج اور عمرے کرتے تھے ریاست سے؟ آپ 11F سیٹ کے اوپر کس چکر میں بیٹھتے تھے؟ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ گالی گلوچ صحافت نہیں ہے، اور کوئی اس صحافت کے ساتھ، میرا آپ سے ذاتی کیا ونڈیٹا ہے؟ آپ میرے لیے محترم ہیں، میری بہن کی طرح ہیں، آپ میرے سے بڑی ہیں، میرے لیے عزت اور احترام کی جگہ ہیں آپ. میں نے آپ پہ کبھی کوئی ذاتی تبرہ کیا ہو، ہماری پارٹی کے کسی اور شخص نے کیا ہو، تو آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑنا ہے. آپ صرف اور صرف ایک شخص کے ہر فیصلے کو، ہمیں پتا ہے یہ پوری ایک آرکیسٹریٹ ایک کیمپین ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فیصلے کسی منطق کے ساتھ نہیں کرتے، یہ فیصلے تو کسی علم نجوم کے سلسلے میں ہوتے ہیں. کوئی طوطے رکھے ہوئے ہیں جو فال نکالتے ہیں، کوئی بکرے کٹتے ہیں، کوئی سوئیاں چبوئی جاتی ہیں، تاکہ آپ اس پورے کے پورے گورننس سسٹم کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو شیکی کر دیں. کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہوتا ہے جب ریاست فیصلے کرتی ہے. تو میں دوبارہ جو مڈل میں کھڑے لوگ ہیں، مظہر عباس صاحب جیسے، فہد حسین صاحب جیسے، دوسرے تمام سینئر جو جرنلسٹ ہیں، میں آپ سے دست بدست آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی ناطے سے، میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے دست بدست آپ سے منت سماجت کر رہا ہوں، اس گالی گلوچ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلیز برائے مہربانی مت کھڑے ہوئیے. اگر یہ شروع کیا تو پھر گھر میں بیٹھی کوئی کسی کی بہن، بیٹی، بیوی محفوظ نہیں ہوگی. سیاست کرنی، میں سامنے بیٹھا ہوں، عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، پوری کابینہ بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیں، مجھے تو نہیں پتا، جیو ٹی وی میں میرے جتنے بھی بڑے دوست ہیں، اے آر وائی میں جتنے بھی بڑے دوست ہیں، میں سما میں، ہم میں، ان کی بیگمات کیا کرتی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ کوئی کسی دربار پہ جاتی ہیں، نہیں جاتی، میرا کیا لینا دینا اس بات سے؟ ہاں میں ان سے بات کرتا ہوں، چینل کے اوپر کھل کے بات کرتا ہوں جب اختلاف ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کیجئے، سیاسی تنقید کیجئے، گالی گلوچ مت کیجئے، یہ برداشت نہیں کی جائے گی. جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا. اور 12 ربیع الاول جیسے دن مت چنیے ایسے دن کہ جس دن آپ کو پتا ہو کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم جادو کر رہے ہیں. آپ ہمارے مذہب پہ ایک قسم کا حملہ کر رہے ہیں. آپ کو اس شر سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. سیاست کریں. اگر فرسٹ لیڈی نے، پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی کام غلط کیا، آپ کے پاس ثبوت ہے، ضرور سٹوری کیجئے. میں 10 دفعہ کہوں گا، بھلے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر بھی سٹوری کیجئے، لیکن اپنی اس طرح کی خواہشات کے اوپر مغلظات مت لکھیے. اس سے تکلیف پہنچتی ہے، صرف مجھے نہیں، ہماری پارٹی کو نہیں، گھر میں بیٹھی ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی کو یہ تکلیف پہنچتی ہے جب آپ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. آپ سے واپس ہم سوال پوچھ لیں تو آپ ہراس ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات، میں جو پاکستان کی تمام ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ ہماری بہنیں، جو دوسری ہماری بہنیں جن کو اللہ نے مقام دیا ان کی ایفرٹس کے ساتھ، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ سپیک اپ. اس مسوجنی کے خلاف دے شوڈ سپیک اپ. اس گنڈا گردی کے خلاف دے شوڈ سپیک اپ. یہ جو مریم صفدر کا بنایا ہوا شریانتر ہے، اور وہ اپنے چند 2 صحافیوں کے تھرو یہ
اس طریقے کا شر پھیلا رہی ہیں ایسی خواتین جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جن کو احترام دیا ہے، وہ صحافت میں بھی ہیں، وہ وکلا کی برادری میں بھی ہیں، وہ جوڈیشری میں بھی ہیں، وہ گھروں میں بھی بیٹھی ہیں، وہ تمام ہماری خواتین جو ہے میں ان سے کہوں گا وہ سوشل میڈیا پہ دے شوڈ اسپیک اپ. سیاست کو سیاست رہنے دیں، اس گند تک نہ لے کے جائیں. پہلی بات. دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، آج کل پرائس ہائیک پہ بہت بات کی جاتی ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو، سب سے پہلے کیا مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. کیا مہنگائی سے عوام نہیں تنگ؟ بالکل تنگ ہے. کوئی دیوانہ ہوگا، کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے ہم ان کی طرح کے جھوٹے ہیں جو پہلے یہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ یہاں سفید جھوٹ بولیں گے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. یہاں سفید کہیں گے ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں بہہ رہی. لیکن کیا صرف پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. کیا پاکستان میں پوری دنیا جتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. کیا پاکستان میں دنیا سے آدھی مہنگائی ہوئی ہے؟ جی تقریباً آدھی سے بھی کم مہنگائی ہوئی ہے. پیٹرول پوری دنیا میں 113% بڑھا ہے. پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 113% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں کتنا ہوا ہے؟ 17%. اب مہنگائی تو ہوئی ہے 17%، بالکل تیل بڑھا ہے. لیکن ایک منٹ کے لیے زیوم کریں کہ اگر ہمارے پاس سپیس نہ ہوتی اور وہ 113% بڑھانا پڑتا تو ہماری کیا سچویشن ہوتی؟ پوری دنیا کے اندر گیس 101% اس میں اضافہ ہوا ہے. میں LNG وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. جو دوسری گیس ہے پائپ والی وہ تو بڑھی نہیں 2019 سے. آپ کو پتا اس کا ریٹ تو وہی ہے، اور وہ خطے میں سب سے سستی گیس مل رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ. لیکن جو LNG ہے وہ پوری دنیا میں 101% بڑھی ہے. پاکستان میں اس کی قیمت ابھی تک صرف 17% بڑھی ہے. پوری دنیا میں خوردنی تیل، کھانے کا تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتا، وہ 48% بڑھا ہے. ہمارے ہاں وہ 38% بڑھا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دنیا میں لے لیں تو ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑی ہیں. لیکن پاکستان میں پوری کوشش کی حکومت نے، کیونکہ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ پس جائے گا، تو ہم اپنے تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر کچھ چیزیں کرونا کی وجہ سے، کچھ چیزیں پوری دنیا میں جو خراب ہو رہی ہیں، اس میں میں آپ کے ساتھ یہ اگری کرتا ہوں کہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں جن کو ویسے شاید آپ کی جو عوام کی خواہشیں ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پر نہیں روکی جا سکی. لیکن حکومت عمران خان کی موجودگی میں دن رات کوشش کر رہی ہے. ہمیں اس کا ادراک ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی ایکسپورٹ پہلی دفعہ 30 بلین کو کراس کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. آپ کی ریمیٹنسز اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں یہ ملا کے 50 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلی دفعہ 68 سے 70 ارب کے قریب ہم یہ پہنچ رہے ہیں. جو پڑھا لکھا شخص ہے، جو اکانومی کو سمجھتا اسے پتا ہے کہ یہ دو بہت ہی پازیٹو انڈیکیٹر ہیں. اچھے دن آنے کی امید ہے، ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے گلوبل انفلیشن ہے. 36 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے چائنا کے اندر، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر. آپ کی کرنسی فلکچویٹ ہوئی ہے تو جتنی فلکچویٹ آپ کی کرنسی ہوئی ہے برطانیہ کا پاؤنڈ بھی اتنا ہی فلکچویٹ